السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندھار شہر کے شمال میں ارغنداب وادی میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جمعرات کو بھی لڑائی جاری رہی، جس سے دونوں جانب کا جانی نقصان ہوا ہے۔ قندھار پولیس کے ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فورسز نے کئی دیہات سے طالبان کا صفایا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان فورسز احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ طالبان رہائشی گھروں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں 4 طالبان گروپ کمانڈرز سمیت 24 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز کی ہلاکتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک سیکورٹی ذریعے نے خفیہ طور پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 7 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یاسین ضیاء نے وزارت دفاع کے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ گزشتہ کل ارغنداب کا دورہ کیا۔ اسی اثنا میں طالبان نے افغان سیکورٹی فورسز کے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ ادھر ہرات کے قید خانے میں بدھ کو دیر گئے ایک بلوے میں 8 قیدی ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ہرات کے صوبائی عہدیداروں نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ہرات کے شعبہ صحت کے ایک ترجمان رفیق شیرزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ہرات کے صوبائی قید خانے سے گزشتہ رات دیر گئے 8 لاشوں کو منتقل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قیدی گولی لگنے سے ہلاک ہوا، جبکہ باقی 7 زہریلی خوراک کھانے سے ہلاک ہوئے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان جیلانی فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بلوے اس وقت شروع ہوئے جب صوبائی سیکیورٹی عہدیداروں نے ہرات کے مرکزی قید خانے میں نئی اصلاحات نافذ کیں۔ طالبان کے ترجمان قاری محمد یوسف کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ بلوے اس وقت شروع ہوئے جب افغان حکومت قیدیوں کو ہرات کے قید خانے سے کابل کے پل چرخی جیل میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 برسوں میں شریعت کے نفاذ کے لیے کوشاں عوامل اب شریعت کے بجائے امریکہ کے ساتھ اپنے سمجھوتوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اشرف غنی صدارتی محل میں پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ مذہبی علماء کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں۔ ادھر دوحہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان ابھی بھی امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کو بین الافغان مذاکرات کی بنیاد بنانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ افغان حکومت کی ٹیم امریکہ افغان اعلامیہ کو ان مذاکرات کی بنیاد بنانا چاہتی ہے۔ یہ معاملہ اور فقہ حنفی کا معاملہ ایسے اختلافی نکات ہیں جن پر دونوں فریق دوحہ میں 7 ہفتوں سے بات کر رہے ہیں۔ دریں اثنا طالبان کا کہنا ہے کہ سیاسی امور کے لیے ان کے نائب سربراہ اور ان کی ٹیم نے دوحہ میں سفیر زلمے خلیل زاد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی دنیا کی قیادت کے نام ایک خط میں ان سے کہا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر غیر مسلم ممالک، خاص طور پر یورپی ممالک میں ان کے بقول بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے رجحان کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو بھی باور کروایا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بعض حلقوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں ان کے بقول بنیاد پرست اور انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کو یہ خط ایک ایسے وقت میں لکھا ہے جب چند روز پہلے فرانس کی سرکاری عمارتوں پر پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر توہین آمیز خاکے آویزاں کیے گئے تھے، اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکران نے ان خاکوں کا دفاع کیا تھا، جس پر پاکستان اور ترکی کی قیادت نے خاص طور پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرانس کے صدر پر سخت تنقید کی تھی۔ دوسری طرف فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ بات باعث افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان اور ترکی فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔
بھارت کی متعدد مسلم مذہبی جماعتوں نے فرانس میں توہین آمیز کارٹونز کے تنازع میں بھارتی حکومت کی جانب سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکران کی حمایت پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی توہین کی جائے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کے سلسلے میں فرانسیسی صدر کے موقف کی بھی مذمت کی۔ خیال رہے کہ بھارتی حکومت نے فرانسیسی صدر پر مبینہ ذاتی حملوں کی مخالفت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد سے متعلق یونٹ کے سربراہ میگول اینجل موراتینوس نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس میں اسکول ٹیچر کا سر قلم کیے جانے کے بعد فرانسیسی حکومت کے رد عمل اور اس پر مسلم ملکوں میں غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال پر میگول اینجل نے کہا ہے کہ خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگی اور عدم برداشت کے رویوں پر انہیں تحفظات ہیں اور اس تمام صورتحال کو بغور دیکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے فرانسیسی صدر کے خاکوں کے دفاع کے بیان کا ذکر کیے بغیر کہا کہ ایک مذہب کے عقائد پر حملہ کیا گیا جس نے بے گناہ شہریوں کو تشدد کی کارروائیوں پر اکسایا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مذاہب اور مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات سے نفرتیں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کی تقسیم اور انتہا پسندی کو ہوا دیتی ہیں۔ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کی جانب سے اس کے دفاع کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی قیادت کر رہے ہیں، جس پر یورپی یونین نے انہیں خبردار کیا ہے کہ ترکی رکن ملکوں کے خلاف بائیکاٹ کے اعلانات کر کے یونین کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی خاکوں کی اشاعت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ہندو برادری کے لیے مندر کی تعمیر کی سفارش کی ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ سید پور میں واقع قدیم مندر دھرم شالہ کو ہندوؤں کے لیے کھول دیا جائے۔ ہندوؤں کو اسلام آباد میں شمشان گھاٹ بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ مذہبی تہواروں کے لیے ہندوؤں کو کمیونٹی سینٹر تعمیر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کونسل کی ان سفارشات پر ہندو برادری کے ارکان اسمبلی نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہندو برادری اپنی مدد آپ کے تحت مندر بنا سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کو مذہبی آزادی کے مستقبل کے لیے شدید خطرہ قرار دیا ہے۔ مائک پومپیو اپنے 4 ملکی دورے کے آخری پڑاؤ پر انڈونیشیا میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلم اکثریت والے ملک انڈونیشیا میں جمہوریت اور دوسرے مذاہب کے لیے افہام و تفہیم کو سراہا۔ وزیر خارجہ جکارتہ میں نہضت العلماء سے خطاب کر رہے تھے، جو ایک اعتدال پسند گروپ ہے اور انتہا پسند اسلامی تحریکوں کے خلاف کوشاں ہے۔ انہوں نے مذہبی لیڈروں کو ایک اخلاقی مثال پیش کرنے اور تمام عقائد سے تعلق رکھنے والوں کی ایمان پر متحد رہنے پر زور دیتے ہوئے چین کے بارے میں بات کی۔ امریکی سفارتکار نے خاص طور پر بیجنگ کے یغور مسلمانوں کے خلاف کڑے اقدامات کا ذکر کیا، جن میں بڑی تعداد میں یغور اور دوسری مسلم اقلیتوں کو حراستی مراکز میں رکھنا بھی شامل ہے۔ چین یغوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مراکز میں پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی ہے جو انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ پومپیو نے میانمار کی فوج کے ہاتھوں مسلمان روہنگیا کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور ایران کی حکومت کی جانب سے بہائیوں، مسیحیوں اور سنی مسلمانوں اور دوسرے اقلیتی گروپوں کے خلاف جبر روا رکھنے کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں 2 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں اور لوٹ مار کے بعد حکام نے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔
فلاڈیلفیا کے میئر جم کینی نے پرتشدد مظاہروں کی روک تھام کے لیے بدھ کو شہر میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ 2 روز سے جاری مظاہروں کے دوران پولیس کے 53 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس نے ہنگامہ آرائی اور لوٹ مار کرنے والے 172 مظاہرین کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق صرف منگل کی شب ہونے والی لوٹ مار میں لگ بھگ 1000 افراد ملوث تھے، جن میں سے بعض کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پینسلوینیا کے ڈیموکریٹک گورنر ٹام ولف نے کہا ہے کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا ہے۔ فلاڈیلفیا میں لوٹ مار اور ہنگامہ آرائی کی روک تھام کے سلسلے میں جمعے کو نیشنل گارڈز کی آمد متوقع ہے۔ فلاڈیلفیا پولیس کمشنر نے بدھ کو پریس کانفرنس کے دوران لوٹ مار کی کارروائیوں کو بڑے پیمانے پر لاقانونیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے لوٹ مار کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ قیمتی وسائل کو ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ فلاڈیلفیا ریاست پینسلوینیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں پیر کو پولیس کی فائرنگ سے 27 سالہ سیاہ فام نوجوان والٹر ویلس ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخص مسلح تھا، تاہم والٹر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا جسے پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ فلاڈیلفیا میں پولیس کے فائرنگ سے سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ میں آئندہ ہفتے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ ہونا ہے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی عملے نے وقت سے پہلے ڈاک کے ذریعے بیچے گئے لاکھوں بیلٹس کو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا ہے، جن میں تاخیر سے موصول ہونے کے علاوہ پوسٹل بیلٹ کے لفافے پر ووٹ دینے والوں کے دستخط نہ ہونا شامل ہے۔ اس مرتبہ امریکہ میں کل ووٹروں کے نصف سے زائد تعداد نے وقت سے پہلے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ تاہم مسترد کیے جانے والے ووٹوں کے حوالے سے شبہات جنم لے رہے ہیں اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ایسی ریاستوں میں انتخاب کے بعد غیر یقینی صورتحال جنم لے گی جہاں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ فلوریڈا اور جارجیا میں صدر ٹرمپ اور ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن میں کانٹے دار مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں مسترد کیے گئے ووٹوں سے متعلق معلومات انتخاب کے دن سے قبل جاری نہیں کی جاتی۔ مسترد کیے گئے ووٹوں میں سیاہ فام ووٹروں کے مقابلے میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ووٹروں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نارتھ کیرولائنا میں مسترد ہونے والے ووٹوں میں سیاہ فام افراد کی طرف سے ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد سفید فام ووٹروں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ یوں بعض تجزیہ کار خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ زیادہ سخت مقابلے والی ریاستوں میں ہارنے والے امیدوار کی طرف سے نتائج کو چیلنج کرنے کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان میں 70 دن بعد متاثرہ مریضوں کی شرح 3% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں 100 ٹیسٹس میں سے 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت میں متاثرین کی تعداد 80 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ فرانس میں ہلاکتوں میں اضافے کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ جرمنی میں 2 سے 20 نومبر تک ریستوران، بازار اور تھیٹرز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت اختیار کر جانے کے بعد فرانس اور جرمنی میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی گئی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا اعلان کیا۔ یہ پابندیاں جمعے کے روز سے نافذ العمل ہوں گی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے بھی ملک کے 16 صوبوں کے سربراہوں سے ملاقات کے بعد ایسی ہی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ 19 کے 4 کروڑ 44 لاکھ کیسز موجود ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 80 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، جبکہ امریکہ 88 لاکھ کیسز کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے۔ پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان پر ایک نیوز کانفرنس کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اعلانیہ
ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا تھا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ دشمن اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی ایک ذمہ دار ریاست کے میچیور ریسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسی منفی بیانیے کے براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ جنرل بابر کا کہنا تھا کہ بھارت انفارمیشن ڈومین میں کل کی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج انڈین میڈیا پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو 6 سال بعد پارلیمنٹ حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔